چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان محمد حسین محنتی صاحب امیر جماعت اسلامی سندھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ اب میں ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اور گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے امت مسلمہ کو ایک بہترین امت بنا کر دنیا کے اسٹیج پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ وہ نیکیوں کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں اور اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ جناب محترم شجاع الدین شیخ صاحب، دیگر معززین اور میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ آج 14 اگست کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، ان قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے جو پاکستان کی آزادی اور پاکستان کے قیام کے لیے پوری قوم نے دی۔ ہم ماضی میں جھانک کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ یوں ہی مسلم لیگ کی قراردادیں پاس کرنے سے نہیں بنا ہے۔ علامہ اقبال کا خواب تھا، نظریہ تھی، فکر تھی، ان کی محنت تھی کہ انہوں نے قائد اعظم کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی کہ ہندوستان کی اس مملکت میں اگر ہم مسلمانوں کے لیے کوئی مملکت لے سکتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ راستہ ہے کہ ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے لائیں، انگریزوں کے سامنے لائیں، عوام میں رکھیں کہ ہندوستان میں 2 قومیں بستی ہیں، اور دونوں کی سوچ و فکر اور رسومات اور عبادات تمام اور ثقافت، تمام چیزیں جو ہیں الگ الگ ہیں۔ اس لیے پاکستان جو ہے وہ اس نظریے پہ بننا چاہیے کہ ہندوستان میں 2 قومیں، ایک مسلمان ایک ہندو، اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن بھی بننا چاہیے، اور وہ علیحدہ وطن کہاں بننا چاہیے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ جہاں مسلمان اکثریتی صوبے ہیں، جس میں پنجاب ہے، صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان ہے، صوبہ سندھ ہے، اور وہاں پر مشرقی بنگال ہے، یہ وہ علاقے ہیں، یہاں پر پاکستان بننا چاہیے۔ اور قائد اعظم کی محنتوں سے ایک عظیم الشان عوامی تحریک چلی، اور وہ اس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس تحریک کا اثر جو ہے صرف ان علاقوں میں نہیں تھا جہاں پر پاکستان بننا تھا، بلکہ شاید ان علاقوں میں بہت زیادہ تھا جہاں پاکستان نہیں بننا تھا۔ ان کا جذبہ، ان کا ولولہ، ان کی قربانیاں، ان کا ہندو اکثریت کے سامنے کھڑا رہنا اور پاکستان کے لیے نعرے لگانا اور پاکستان کے لیے جد و جہد کرنا ایک بہت بڑی بات تھی، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر کے بھی دکھایا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ 14 اگست کو پاکستان بن گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف بر صغیر میں ایک تاریخی دن نہیں ہے، پاکستان کا تاریخی دن نہیں ہے، ساری امت کے لیے ایک تاریخی دن ہے کہ امت کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی، امت میں جو ہے کانفیڈنس پیدا ہوا، ایک خودی پیدا ہوئی، ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ امت جو ہے اس کا ایک تشخص ہے، اس کا ایک ایمان ہے، اس کی ایک جد و جہد ہے ہونی چاہیے۔ قائد اعظم کا نعرہ بھی جو تھا کہ ایمان، اتحاد، تنظیم، یہ بھی اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ
پاکستان جو ہے وہ جد و جہد جو ہماری ایمان کی بنیاد پر ہے، اور یہ جد و جہد جو مسلمانوں کی اتحاد کی بنیاد پر ہے، وہ یہ جد و جہد کی کامیابی جو ہے اس کی تنظیم کی بنیاد پر ہے، اور الحمدللہ پائے تکمیل پر یہ پہنچا۔ لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا۔ قائد اعظم نے تھوڑی کوشش کی کہ پاکستان میں دستور اسلام کی بنیادوں پہ بنے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی سید سلیمان ندوی صاحب کی قیادت میں کہ وہ دستور کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کے لیے تجاویز بنائے۔ اسی طرح سے قائد اعظم نے علامہ اسد جو لاہور میں تھے ان کی قیادت کے اندر پاکستان کی تعمیر نو کے نام سے ایک ادارہ بنایا تاکہ وہ بھی سجیسٹ کرے کہ پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ایوب صاحب نے بتایا، مولانا مودودی صاحب کو قائد اعظم نے خود انوائٹ کیا کہ وہ ریڈیو پاکستان پر آ کر عوام کو یہ بتائیں، پاکستانیوں کو یہ بتائیں کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، اور اس کا سیاسی نظام کیا ہے، اس کا اخلاقی نظام کیا ہے، اس کا معاشرتی نظام کیا ہے، اس کا معاشی نظام کیا ہے۔ مولانا مودودی نے اس پہ تقریر بھی کی، اور مولانا مودودی کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو اسلامائز کرنے کے لیے اور پاکستان کو ایک اسلامی دستور دینے کے لیے بہت بڑی جد و جہد کی۔ جماعت اسلامی نے پاکستان میں ان کے ساتھ علماء کرام بھی، دیگر علماء کرام بھی تھے، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، جس کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہاں جو حکمرانی کی جائے گی اللہ کے نظام کے تحت، اللہ کے احکام کے تحت کی جائے گی۔ یہ ایک میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام دساتیر کو دیکھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے جو ماشاءاللہ مولانا مودودی نے، علماء کرام نے، سب نے مل کر ایک جد و جہد کی، اور لیاقت علی خان نے اس کو اسمبلی میں پڑھ کے سنایا اور یہ بات کہی کہ یہی قرارداد جو ہے ہمارے دستور کی بنیاد بنے گی۔ لیکن اور بنیاد بنی بھی ماشاءاللہ 1956 کے دستور میں، 1963 کے دستور میں، 1973 کے دستور میں، سب میں یہ کلوز موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ہی برکت کے لیے کلوز ہے، اس کے تحت پورا دستور نہیں آتا، ورنہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ قرارداد مقاصد جو ہے اس کے دستور کی تمام کلوزز اس کے ماتحت ہیں، جو بھی اسے ٹکر کھائے گی وہ خود بخود جو ہے وہ منسوخ سمجھی جائے گی۔ یہ بات نہیں ہے، وہ ایک برکت کے لیے رکھ دی گئی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں حالیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا مذہب اسلام ہے۔ پاکستان میں دستور میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ربا، سود جو ہے وہ اور سودی نظام کو پاکستان میں ختم کر دیا جائے گا، پاکستان کی زبان جو ہے اردو زبان ہوگی۔ یہ تمام چیزیں دستور میں لکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں بھی علماء کرام اور دینی جماعتیں اور جماعت اسلامی کی بڑی جد و جہد ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے دستور میں آئیں۔ لیکن بدقسمتی سے جہاں پر ہم اس پر آتے ہیں کہ دستور پر عمل درآمد، تو آپ کو بہت مایوسی ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اس دستور پر ایک دن بھی عمل نہیں ہوا۔ قانون سازی ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف ہو رہی ہے۔ جو اسلام کے خلاف قانون ہے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ چیزیں لکھ کے دیں، بنا کے دیں کہ اس کے مقابلے میں، اس قانون کے مقابلے میں اسلام کا یہ آلٹرنیٹ قانون ہے، اور یہ تمام قومی اسمبلی میں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی فائلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں جب ممبر بنا تھا قومی اسمبلی کا، میں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھی گیا، قومی اسمبلی میں بھی رہا، اور ہم نے یہ آواز اٹھائی کہ بھئی یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جو آلٹرنیٹ اسلامی نظریاتی کونسل نے بنا کے دیے ہیں ان کو رکھیں قومی اسمبلی میں اور ان کو پاس کرائیں، تاکہ پاکستان کے اندر جو ظلم کا نظام ہے، ناانصافی ہے، جو عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران جو بھی آتے رہے، چاہے وہ بیوروکریسی سے ہوں، چاہے وہ فوج سے ہوں، چاہے وہ سیاست دانوں سے ہوں، تمام لوگوں نے جو ہے پاکستان کے بنیادی مقاصد سے انحراف کیا، اور آج سیکولرزم کی حکومت ہے۔ اسلام کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان پہ سیکولرزم کی حکومت ہے۔ ایک ماحول، سیکولر ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اتنی محنت سے دینی جماعتوں نے ماشاءاللہ کوشش کی کہ نظام تعلیم کو اسلامائز کیا جائے،
ہمارے نظام عدل کو اسلامائز کیا جائے، لیکن ان تمام چیزوں کو یک لخ ختم کر کے پاکستان کے تمام ہی نظام حیات کے جو جزیات ہیں سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، نفاذ عدل اسلام، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں بالکل جو ہے اسلام سے انحراف کیا۔ دستور ساز اسمبلی توڑی گئی، اس کو انہوں نے جائز قرار دے دیا، جو کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک بڑے حاکم کو، صدر کو اس بات کا اختیار ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی بڑی اسمبلی جو عوام کے ووٹوں پہ منتخب ہو جائے اس کو توڑ دیا جائے۔ توڑ دیا جاتا ہے، پوری حکومت کو ختم کر کے ماشاء اللہ فوجی حکمران آ کے لگا دیں، اس کو بھی لیگلائز کیا گیا۔ تو پاکستان میں جو ہے عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی بات مشہور ہے، آپ سب کو علم ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یار وکیل کیوں کرتے وہ جج کر لو، یعنی جج سے بات کر لو اور ان سے جو ہے اپنی کیس کے لیے تو آپ کو آسانی سے فیصلہ مل جائے گا اپنے حق میں، چاہے وہ عدل کی بنیاد پر ہو، چاہے ظلم کی بنیاد پہ ہو، چاہے جو ہے غصب کرنے کی بنیاد پر ہو۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں۔ اور میں ابھی کہہ رہا تھا شجاع بھائی سے کہ یار یہ جو آپ نے موضوع رکھا ہے کہ بقائے پاکستان اور نفاذ عدل اسلام، میں نے کہا یہ تھوڑا چھوٹا موضوع ہے، تھوڑا وسیع موضوع ہونا چاہیے کہ بقائے پاکستان اور نفاذ اسلام، نفاذ دین اسلام جو ہے اصل تو راستہ یہی ہے۔ آپ کے ملک میں ایک بات بڑی کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے ملک میں کتنا ہی اچھا نظام جو ہے عدل کا نافذ کر دیا جائے وہ نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی حکومت اسلامی نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں سود کے اوپر فیصلہ آیا، ماشاءاللہ عدالتوں نے فیصلہ دیا، ایک اچھا فیصلہ دے دیا، اپنی ٹریڈیشن سے ہٹ کے انہوں نے فیصلہ دیا، اور ایک بار نہیں کئی بار دیا۔ اس میں ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بھی شامل ہوتے رہے تھے پہلے انہی کورٹوں کے اندر، بڑا اچھا فیصلہ ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں 1951 سے یہ فیصلہ ہوا ہے، آج ہم 2023 میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک قدم نہیں اٹھایا۔ ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے جا کر ایک ڈیلیگیشن میں ملاقات کی، ہم نے کہا بھائی آپ کوئی روڈ بینک بنائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی آپ کیسے سود کو ختم کریں گے۔ آپ نے مان لیا ہے فیصلہ، آپ کہتے ہیں آپ نے جو پٹیشن کی تھی وہ بھی آپ نے واپس لے لیے، بڑا اچھا کام کیا، لیکن اس کا روڈ میپ بنائیں کہ بھئی کس طرح سے جو ہے یہ ختم ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے کام سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس سب کے باوجود یہ حکومت چلی گئی۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ماشاءاللہ اس میں شریک تھے، انہوں نے بھی، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی اور ان کے لوگوں نے بھی کہا، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اس کو نہیں منوا سکے، حالانکہ وہ چیئرمین تھے پی ڈی ایم کے، اور اس کو منوانا جو ہے میرا خیال ہے ایک مشکل کام تو ضرور تھا، لیکن اگر اپنا پورا زور لگاتے تو یہ تو ہوتا کہ کم از کم ایک روڈ میپ تو بن جاتا، یہ تو سامنے آ جاتا کہ اسٹیٹ بینک کیسے سود کو ختم کرے گا، یہ آئی ایم ایف کے سود کی لعنت میں ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں، پورا ملک غریبی رکھ دیا، اب پوری معیشت تباہ ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں دیوالیہ پن کے اوپر ہم چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف سے قرضے لے کے یہ تمام قرضے حکمرانوں کی عیاشیوں میں گئے، یہ تمام قرضے جو ہیں ملک کی بربادی میں گئے، نہ سڑکیں بنی، نہ ترقیات ہوئیں، نہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آپ دیکھیں جتنی صنعتیں پاکستان میں لگی ہوئی تھیں وہ صنعتیں بھی آخر بند ہو رہی ہیں۔ ہماری ایکسپورٹ جو پہلے ہوتی تھی اس کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹ گھٹ گئی ہے۔ آج جو ڈالر کے اوپر اتنا بڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں، ڈالر پاکستانی روپے کے اوپر اتنا بوجھ ہے اور ڈالر اونچا جا رہا ہے، اسی لیے جا رہا ہے ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے، سمجھے، ہمارے ہاں معیشت نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی معاشی لیڈرشپ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حکومت دام بڑھاتی ہے، دوسرے دن بڑھ جاتے ہیں، کسی طرح سے گھٹاتی ہے تو ایک پیسہ نہیں گھٹتا ہے، اور پاکستان کی غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اتنے مشکل حالات میں ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ جی نہیں سکتا ہے، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، پریشانی کا، بیماری کا اتنا برا حال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی تباہی کی منزل پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور ابھی 5 سال کی حکومت آئی، آپ نے دیکھا کہ اس میں ساری جماعتیں شامل تھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ تقریباً ساری سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ان کے علاوہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ شامل تھیں۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ساری جماعتیں پھر ان کے ساتھ بھی شامل ہو گئیں، لیکن آپ دیکھیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام نہیں کیا۔ ابھی ہماری حکومت جاتے جاتے انہوں نے
4 دن میں کوئی 150 کے لگ بھگ جو ہیں قوانین پاس کیے. اس میں ایک قانون عوام کی ویلفیئر کے لیے نہیں تھا. تمام قوانین جو ہیں یا تو اپنی حکومت کے لیے یا جو ہے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا پھر جو ہے کچھ اپنے ساتھیوں کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے کیے تھے. تو یہ عالم ہے جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک جب تک کہ اپنی بنیادوں پہ نہیں آئے گا, اسلام پہ نہیں آئے گا, قرآن و سنت پہ نہیں آئے گا, کبھی ترقی نہیں کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اسلام کو چھوڑا تو تعصبات نے ہوا پکڑی. بنگال کے اندر جو ہے بنگلہ نیشنلزم, جے بنگلہ کے نعرے لگے, سندھ کے اندر جے سندھ کے نعرے لگے, اسی طرح سے KPK کے اندر جے پختونستان کے نعرے لگے, اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور بڑے برے دن دیکھنے پڑے. وہ جہاں پر سب سے زیادہ پاکستان کی اکثریت تھی, پاکستان کے لیے سب سے بڑی جدوجہد مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی, وہ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں الگ ہوا؟ یہ سوچنے کا مرحلہ ہے کہ آپ نے اسلام نافذ نہیں کیا, آپ نے انصاف نہیں دیا, ان کو محرومیاں دیں, ان کے جو حق بنتے تھے وہ نہیں دیے. جو ہم بات کرتے ہیں نا انصاف کی اور عدل کی, وہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا, حکومت نے ہمارا حصہ نہیں دیا, حکومت نے ہمارے یہاں ترقی نہیں دی, ہمارے لوگوں کو ملازمتیں نہیں دی, ہماری لیڈرشپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں وہ الگ ہو گیا. آج ہمارے دیگر صوبوں میں بھی یہی شکایتیں پائی جاتی ہیں. اس لیے اسلام نہیں ہے, اسلامی فکر نہیں ہے, اسلام کا جذبہ نہیں ہے, آخرت کا خوف نہیں ہے. اس لیے نظام عدل, بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے ہمارے دوست جنہوں نے بتایا کہ بھائی نظام عدل جو ہے اس پہ ساری ماشاءاللہ انہوں نے باتیں کہہ دی ہیں. مجھے اب کوئی رہ نہیں گیا کہ مجھے گفتگو کرنی ہو, اس لیے میں زیادہ گفتگو جو ہے وہ نظام حیات پہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس کی ضرورت ہے. ایوب صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ پاکستان کی اگر کوئی ترقی ہو سکتی ہے, پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے, تو نظام کی تبدیلی سے آ سکتی ہے. نظام کی تبدیلی کے لیے بہت سارے راستے ہیں ہمارے سامنے. ایک وہ راستہ ہے جیسے پاکستان بنا, بڑی جد و جہد, بڑی قربانیاں, بڑی محنت, اور بڑا اللہ تعالیٰ نے فیور بھی کر دی کہ ہمارے لیے حالات اتنے اچھے ہو گئے. اسی طرح سے ایران میں انقلاب آیا, ایک بڑا انقلاب تھا خمینی صاحب کا, انہوں نے بھی جو ہے اس وقت کی آمریت بادشاہت کے خلاف جد و جہد کی, ان کو کامیابی ملی. اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ افغانستان کا انقلاب بھی ہے. آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پذیرائی دی, ان کی محنت قبول کی, اور اس کے نتیجے میں وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے. ایک راستہ انتخابات کا بھی ہے, چونکہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے, ایران میں جمہوریت نہیں تھی, اسی طرح افغانستان میں بھی جمہوریت کا راستہ نہیں تھا, بادشاہت. ہمارے یہاں جمہوریت موجود ہے, اور دستور ہمارا جمہوری دستور ہے, پارلیمانی دستور ہے, اس میں عمل نہیں ہوتا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس ایک راستہ یہ موجود ہے کہ ہم انتخابی عمل میں اتریں اور اس کے ذریعے سے دعوت پھیلائیں. میں جماعت اسلامی میں ہوں, قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا. میں آپ کو کہتا ہوں انتخابات میں ایک بڑے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں آپ عوامی رابطہ کرتے ہیں, گھر گھر جاتے ہیں, لوگ سننے کو بھی تیار ہیں, بیٹھنے. ایک راستہ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, تنظیم اسلامی نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا, اس کو بھی میں سپورٹ کروں گا. جماعت اسلامی جو ہے وہ کبھی الیکشن میں حصہ لیتی بھی ہے, کبھی بائیکاٹ بھی کرتی ہے, اور عوامی جد و جہد بھی ہم بہرحال چلاتے ہیں. بہرحال یہ بات ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے. ہم اپنی جگہ کھڑے ہوں تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی اور اچھائی میں ہمارا تعاون ہو, چاہے کوئی بھی کر رہا ہو. تنظیم اسلامی کر رہے ہیں, ہمارا تعاون ہے, ہماری بھائی ہیں, دعوت اسلامی کر رہی ہے, ہمارے بھائی ہیں, اچھا کرے کام. اس طرح سے تبلیغی جماعت ملک میں بہت بڑا کام کر رہی ہے, اس کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. مل جل کے تنقید کرنے کی بجائے ہمارے درمیان میں ایک ہم آہنگی ہو, ایک رابطہ ہو, اور اس کے ذریعے سے جو ہیں ہم عوام کو اخلاق سدھاریں, ان کا کردار سدھاریں, ان کی سوچ سدھاریں. پاکستان میں مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے, اور آپ اور ہم سب اس میں, کہ پاکستان میں اسلام نہیں آ سکتا جب تک کہ عوام کے اخلاق, سوچ, فکر, ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوگا. اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ تنظیم اسلامی کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کی دعوت کو پھیلا کے, اور ماشاءاللہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر اور دیگر لے کے چیز, بہت بڑا کام ہو رہا ہے ملک کے اندر.
اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ہونا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, گلی گلی ہونا چاہیے, گوٹ گوٹ ہونا چاہیے. اس لیے لوگ جب تک قرآن کی طرف نہیں آئیں گے, سنت کی طرف نہیں آئیں گے, ملک ہمارا کبھی ترقی نہیں کرے گا. مولانا مودودی صاحب کا ایک بڑا بہت ہی زیادہ معروف جملہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھو اور دنیا پہ چھا جاؤ. یہ بالکل صحیح بات ہے. آج مجھے جماعت اسلامی میں ماشاءاللہ میری ذمہ داری ہے, لیکن میں اپنے کارکنوں سے اور اپنی قیادت سے بھی شکایت کرتا ہوں کہ جو دعوت کا کام ہمارے پیش رو لوگوں نے کیا, ہم بہت سست ہو گئے ہیں, بہت کمزور ہو گئے ہیں, کمزور ایمان میں کمزور ہو گئے ہیں. بڑھ چڑھ کے ہر آنے والے وقت میں ہمیں بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے اور دین اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کو ہر روز تقویت ملنی چاہیے. لیکن اس میں جو بات محسوس ہوتی ہے اور نظر آتی ہے وہ یہی ہے, کچھ ہماری بھی سستی ہے, کچھ عوام کی غفلت اور عوام کی مفاد پرستی میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عوام نے ووٹ کا پیمانہ کس چیز کو بنایا ہے؟ لسانیت کو بنایا ہے, تعصبات کو بنایا ہے, مال و دولت کو بنایا ہے, بڑے لوگوں کی غلامی کو, غلامانہ فکر کو بنایا, وڈیرہ شاہی کو بنایا, سرمایہ داری کے بنایا. یہ تمام فکر جو ہے اس نے ہمارے ملک میں اسلام کا راستہ روکا ہوا ہے, اور اسلام کے راستہ کھولنے کے لیے ایک بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے. اور اس ملک کو جو ہے اسلام کے بغیر جی نہیں سکتا. ہم جہاں بھی گفتگو کرتے ہیں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی چاہتے ہو, خوشحالی چاہتے ہو اور اسی نظام کے تحت جاتے ہو جو ہمارے حکمران چلا رہے ہیں, کبھی نہیں ہو سکتی ہے, کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس نظام میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان جیسے ایک عظیم الشان اسلامی مملکت کو سیکولرزم کی بنیاد پہ اور سیاسی رساکشی کی بنیاد پر اور جو ہے قرضوں کی جو ہے ایک بوجھ کی بنیاد پہ اور سودی نظام کی بنیاد پہ کبھی پاکستان ترقی کرے گی, کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. اس لیے پاکستان کی بقا جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ اسلامی نظام ہو, اسلامی نظام عدل ہو, اسلام کا نظام حیات ہو, اسلام کا نظام تعلیم ہو. آج مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی لاپرواہی کی گئی. سپریم کورٹ نے چھوٹا سا ایک چرچ پر حملہ ہوا, اس میں فیصلہ دیا کہ بھئی یہ ہمارے جو چرچ پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں وہ دینی جذبات سے ہوتے ہیں, اس لیے تعلیمی کورس سے دین کی بنیادی چیزوں کو نکالا جائے, ہیومنزم لایا جائے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یکساں نظام تعلیم کی جو پچھلی حکومت نے کیا اور اس نے تمام بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھ لیں, صحابہ کرام, خلفائے راشدین, جن کا جتنا تذکرہ تھا وہ سب کو ختم کر دیا. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ اردو کی زبان کی کتاب ہے, اس میں حمد اور نعت کی کیا ضرورت ہے, یہ تو دینی چیزیں ہیں, اس کو ایک طرف رکھیں, آپ وہ نظمیں لائیں جو ہیں اردو کی شاعر کے مطابق ہیں اور ہمارے ملک کی ثقافت کے مطابق. اس طرح سے انہوں نے ساری چیزیں جو تعلیم کے اندر نظام تعلیم میں پائی جاتی تھیں وہ نکل گئی ہیں. بہرحال ایک اچھی بات ہوئی ہے, قرآن کے بارے میں آیا ہے, ابھی ریزولوشن پاس ہوئے ہیں پنجاب میں اور جگہ پر کہ قرآن کی تعلیم دی جائے. ماشاءاللہ ہمارے شجاع بھائی اور آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں, بڑی اچھی چیز ہے. لیکن جب تک پورا نظام نہیں بدلے گا اس وقت تو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سب کو یہ بات کہوں گا کہ میرا اور آپ کا سب کا فرض ہے, ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں حق کمزور ہو حق کا ساتھ دینا چاہیے. امام حسین اسی لیے شہید ہوئے کہ وہ کمزور تھے اور ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یزید مضبوط تھا اور یزیدیوں کا ساتھ دیا. آج اگر لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو حسین کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور یزیدیوں کا ساتھ دے کے اگر آپ چاہیں کہ اپنی ملک کے اندر خوشحالی آئے گی تو وہ کبھی نہیں آ سکتی ہے. ملک کے اندر کوئی بڑی انقلاب آئے, تبدیلی آئے تو وہ کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں. اور ٹھیک ہے آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں, لیکن بہرحال تعلیم و تبلیغ کا, دین کا, غلبہ اسلام کا ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں کرنا چاہیے. دین تو ہر صورت میں ہر جگہ سے غالب آ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی انتخابات نہیں تھے, لیکن ایک جد و جہد, ایک قربانی, ایک ایمان کی طاقت تھی, ایک جہاد تھا, اس نے ساری دنیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی لا کے رکھ دی. اب ایک راستہ جہاد کا بھی ہے. پاکستان میں جہاد کا راستہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں قانون کے خلاف ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ جہاد کا راستہ ایک لحاظ سے ممکن نہیں ہے, مشکل ہے.
ہمارے پاس جمہوریت کا راستہ ہے، تو اس لیے جمہوریت کے راستے میں یہ سارے آپشن بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے میں آپ سب سے یہ بات کہوں گا کہ ہم سب کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس نظام کو بدلنے کے لیے کتنی کوشش کی۔ فریضہ اقامت دین جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ جس طرح سے ہم نماز کو قائم کرتے ہیں، جس طرح سے ہم صوم و صلات کو قائم کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے دین کو قائم کرنا بھی ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے۔ میں آ کے میں نے شجاع بھائی سے یہی کہا کہ میں بڑا امپریس ہوا کہ ماشاءاللہ وقت پہ ایک بہت بڑی حاضری موجود تھی اور وقت پہ پروگرام بھی شروع ہوا۔ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے، اور دینی جماعتوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وقت کی پابندی جو ہے بڑی ضروری ہے۔ ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں جماعت اسلامی میں وقت کی پابندی کریں، لیکن جب سے یہ عوامی رنگ جو ہے وہ اختیار کیا ہے تو اس میں کبھی کبھی بہت ساری ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم مجبور بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی وقت کی پابندی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی بھی کریں۔ میں آپ سب سے بات کہوں گا، آپ تو کرتے ہوں گے، کہ بھئی ہم روز قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریریں، ڈاکٹر صاحب کا آپ کی تحریریں ایک بڑا موٹیویشن پیدا کرتی ہیں، ایک بڑا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ مولانا مودودی کی تحریریں، تفسیر القرآن ان کا ایک بڑا جو ہے آج کے دور میں ہمارے لیے بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے کہ اللہ سے ہم ڈائریکٹ تعلق چھوڑیں، اور قرآن سے اور حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور لٹریچر سے ہم ایک بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا کہ اگر ایک محنت سے سوشلزم کی وجہ کمیونزم کا نظام آ سکتا ہے، جیسے روس میں چلا بھی گیا وہ، لیکن روس میں آیا، چائنا میں آیا، بہت جگہ آیا، تو قربانی کی وجہ سے آیا نا۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے ہماری تو یہ ایمان ہے کہ ہم جو کوئی کام کریں گے دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور آخرت میں بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا کریں گے۔ تو اس لیے یہ جذبے سے ہمیں مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بنانا ہے۔ پاکستان کو ایک کامیاب اس لیے پاکستان بنا تھا کہ ہم فلسطین کو آزاد کرائیں، ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے انشاءاللہ، اور یہ کیا آزاد کرائیں گے، ہمارا کشمیر جو ہے وہی ہندوستان کے ہاتھوں پھنسا ہوا ہے۔ اب اس نے نہ صرف کہ اس کو متنازع اسٹیٹ رکھا، بلکہ اس کو اپنا حصہ بنا لیا، اور ہمارے حکمران اور ہماری فوج اور ہم سب جو ہیں تماشا دیکھتے رہ گئے، اور کشمیری جان پہ جان دے رہے ہیں۔ ان کی خواتین ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے نوجوان ہیں، سب میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پاکستان جس کا کشمیر حصہ ہے، بالکل حصہ ہے، اور جو فارمولہ جس کے اوپر پاکستان اور ہندوستان بنے تھے اس کے لحاظ سے کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن انگریزوں نے سازش کی، اور ہندوؤں نے آج اس سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلمانوں کی لاشیں اٹھا دی ہیں، مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا ہے، اور ہم یہاں پر خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک اچھی خارجہ پالیسی بنے، ہماری عدالتوں کو انصاف کے لیے مجبور کیا جائے اور ان کو سبق دیا جائے، ہمارا نظام تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے نظام انتخاب کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ آج کل جو الیکشن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کراچی میں آپ لوگ رہتے ہیں، ایک جماعت اسلامی کو ماشاءاللہ سیٹیں ملیں، اور پیپلز پارٹی نے غصب کر لی ان کو، اور الیکشن کمیشن نے بھی اور ہماری عدالتوں نے بھی ان کی پشت پناہی کی، اور اس کی وجہ سے میئر کے الیکشن میں بھی ہمارا جو ہے ایک بڑا صاف ستھرا انداز تھا اور چیزیں موجود تھیں، تو اس لیے اس کو بھی انہوں نے پامال کیا۔ تو اس لیے انتخابی سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے کہ جس میں نیک اور پاکیزہ لوگ اوپر آ سکیں اور اچھے فکر سے لوگ ووٹ ڈال سکیں۔ ان تمام چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جو نظام احتساب کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ گڈ گورننس اور نو گورننس اور بیڈ گورننس، میں کہتا ہوں یہاں پر کرپشن گورنمنٹ ہے۔ یہاں پر ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں، جو لوگ ملازمت کرتے ہیں بیوروکریسی میں، وہ کہتے ہیں جب تک ان کو کرپشن پیسہ نہیں ملے گا، رشوت نہیں ملے گی، آپ کا کام نہ کریں، چاہے وہ پٹواری ہو، چاہے بچوں کا داخلہ ہو آپ کا، چاہے پولیس کا نظام ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم کا نظام بن گیا ہے۔ اس ظلم کے نظام کے خلاف بغاوت کرنی ہے، اٹھنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، اسلامی انقلاب لانا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا مجھے معلوم ہے کہ الیکشن میں آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو جماعت اسلامی کو خیر کی وجہ سے ووٹ ڈالتے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ہم سب کی جہاں جہاں بھی جد و جہد ہے، ایک دوسرے کو تعاون کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو
اسلامی نظام سے اور نظام مصطفیٰ سے سرفراز کرے تاکہ یہ ملک دنیا کی قیادت سنبھال سکے، نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ ابھی الیکشن ہونے والا ہے، میری اور آپ کی جو ہے کہ امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ الیکشن میں ہم اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے، اچھے نیک دیندار لوگ حکومت پر آئیں، منتخب ہوں، اور انشاءاللہ اگر یہ کامیابی آئی تو انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے جو کامیابی ہوگی، جو اسلامی نظام آئے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہ ہٹا سکے، چاہے وہ بیرون مغرب ہو، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ انشاءاللہ ہم ڈٹ کے اسلامی نظام کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے اور اس ملک کو اسلامی نظام دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے سائے عطا فرمائے اور اس ملک میں ہم اپنی جد و جہد کے آگے بڑھائیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور دوڑو اور تیز تیز چلو اللہ کی جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ اللہ ہماری دوڑ کو مزید تیز کرے، ہماری مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔